اسلام آباد میں علماء کرام کا اجتماع ہوا، تمام اکثر علماء اس میں شریک تھے اور بہت خوبصورت اجتماع ہوا۔ اس میں منتشر خیالات رکھنے والے، مختلف خیالات رکھنے والے، حتیٰ ایک دوسرے سے قطع تعلق کیے ہوئے بھی سارے جمع ہوئے، جو ایک بہت اچھا منظر تھا۔ پاکستان کی شیعہ قوم جو مدتوں سے منتظر تھے کہ علماء ایک ہو جائیں، ان کو ایک جگہ دیکھا جائے، یہ جلوہ خدا نے ان کو دکھا دیا، اور یہی بہت بڑی سمجھیں ایک حاصل تھا، محصول تھا جو حاصل ہوا ان ایام کے اندر، جب تفرقے کی باتیں ہو رہی ہیں اور فرقہ واریت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایسے میں شیعہ علماء کا جمع ہونا، جید علماء کا جمع ہونا، یہ ایک نعمت تھی جو ہوئی، قابل تحسین کام تھا۔ اور اس میں علماء نے آ کر، موضوع یہی تھا، یہی فرقہ واریت اور ملک کے اندر جاری حالات، چونکہ کراچی میں ریلیاں بڑی نکل چکی تھیں اور مفتیوں نے فتاویٰ دے دیے تھے اور آلات لگ رہے تھے، اور بر وقت یہ اقدام علماء کرام نے انجام دیا۔ اول تو یہ جو عمل ہوا اسلام آباد میں بہت اعلیٰ ہوا، اور میں سمجھتا ہوں ہر شیعہ کا دل خوش ہوا، اور غیر شیعہ بھی خوش ہوئے ہوں گے، یقیناً ہوئے ہوں گے کہ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے ہیں، ایک جگہ بیٹھے ہیں اور مل کر اپنے مذہب دین کے بارے میں انہوں نے اجتماع کر کے اقدام کیا ہے۔ یہ اقدام بذات خود بہت عالی ہے، لیکن اصل مسئلہ وہیں کا وہیں رہ گیا، جس کے علاج کے لیے یہ سب کچھ ہوا۔ اور وجہ بھی کیا ہے؟ محتاط رویہ۔ علماء کرام عموماً محتاط رویہ رکھتے ہیں قومیات میں، دینیات میں، ان سارے مسائل میں، اور علماء اور سیاسی رہنما یہ ویسے ہی محتاط ہوتے ہیں، چونکہ ذرا ان میں ڈپلومیسی بھی ہوتی ہے تھوڑی سی۔ لیکن جو باتیں احتیاط کی وجہ سے کھلتی نہیں ہیں، چونکہ احتیاط کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں پہ پردہ رکھو، کچھ کو اظہار نہ کرو، کچھ کو اظہار کرو، دبا ہوا اظہار کرو، کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں۔ خوب ظاہر ہے کہ اگر احتیاط ہی کی جائے تو پھر تو کوئی مسئلہ حل بھی نہیں ہوگا، کسی مسئلے کا واضح رائے حل سامنے نہیں آئے گا۔ لہٰذا کسی جگہ تھوڑا سا احتیاط کا دامن چھوڑ کر انسان کو اظہار حقیقت بھی کرنی چاہیے۔ اب چونکہ علماء تو الحمدللہ انہوں نے بیٹھ کر اور بہت عالی شان وحدت کا مظاہرہ کیا اور بر وقت جمع ہوئے اور گفتگو بھی کی، جس سے سب کو اثر بھی ہوگا اس کا انشاءاللہ۔ اب طالب علم جو باتیں علماء عموماً چھیڑ جاتے ہیں، پھر وقت بھی کم ہوتا ہے، پوری تکمیل نہیں ہوتی، تو پھر طلبہ کے ہاتھ چڑھ جاتی ہیں وہ باتیں۔ طالب علم عموماً محتاط نہیں ہوتے، طالب علم کم احتیاط کرتے ہیں چونکہ ابھی اس مقام تک نہیں پہنچے۔ اور پھر ہم تو ویسے احتیاط کے پرچے میں فیل تھے شروع سے ہی، یہ سبجیکٹ ہمیشہ ہی کمزور رہا ہمارا، اس لیے وہ اصل موضوع، اصل حقیقت بھی تو کھلنی چاہیے لوگوں کے سامنے۔ یعنی میں یوں کہوں گا کہ وہ علماء کرام جو کہنا چاہتے تھے اپنے اجتماع سے اور اپنے حضور سے اور اپنے اس کانفرنس سے، اور جو زبان مقال سے نہیں ہوا، زبان حال سے وہ کہہ گئے ہیں، اب وہ اظہار بھی ہونا چاہیے کھل کے، تاکہ کنفیوز قوم کو سمجھ میں آئے کہ وہ بزرگان کہنا کیا چاہ رہے تھے، وہ جید علماء کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ عزیزان، یہ بات کھول کے کرنے والی تھی، اس بارے میں کہنا چاہیے تھا کہ تشیع کے نام پر جو گستاخیاں حتاکیاں ہو رہی ہیں، یہ تشیع سے جب تک علیحدہ نہیں کرو گے تو ساری جو غبار ہے، ساری جو مصیبتیں تشیع پہ گراتے جائیں گے۔ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں یہ مفتی کرتے غالی ہیں، بدتمیزی، اور وہ فتویٰ شیعہ کے خلاف دیتے ہیں، اور کوہاٹ میں غالی نہیں مرتا، شیعہ مرتا ہے۔ آج تک کوئی غالی نہیں مرا، آج تک کوئی نصیری پاکستان میں نہیں مرا۔ آگ انہوں نے لگائی ہے، آگ لگا کے خود محفوظ ہو جاتے ہیں، اور پھر شیعہ مرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ادھر سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں یزیدی لشکر، پہلے سے تشیع کے خون کے پیاسے، وہ تشیع کا قلع قمع کرنا چاہتے ہیں،
اور یہ ان کو بہانہ دیتے ہیں. یہ در حقیقت ایک لشکر ہے. ناصبی اور نصیری ایک لشکر کے دو ونگ ہیں, ایک لشکر کے دو دڑے ہیں, دو برگیڈ ہیں. ایک کا کام آگ لگانا, ایک کا کام آگ لگانے کے لیے ماحول بنانا, فتنہ. دوسرے کا کام آگ لگانا اور قتل و غارت کرنا ہے. ایک دوسرے کے کام کی تکمیل کرتے ہیں. یہ اصطلاح سارے جانتے ہیں, علماء بھی اور طلباء بھی اور عوام بھی. ایک اصطلاح ہے ففتھ کالم. ففتھ کالم یا ستون پنجم. یہی ففتھ کالم, یہی ستون پنجم مسالک اور مذاہب کے اندر پیدا ہو چکا ہے. یعنی دشمن کا دستہ تشیع کے اندر MI6 نے بنایا ہے, بنا کر اسے تشیع کے اندر باقاعدہ ٹرینڈ کر کے, تربیت دے کے, اور اس کے لیے میدان ہموار کر کے, اور اس کی باقاعدہ مالی مدد کر کے, اور اس کی دیگر میڈیا مدد کر کے اس کو باقاعدہ عوام کے اندر تشیع کے اندر اتارا گیا ہے. یہ شیعوں کے اندر ہیں, لیکن یہ شیعہ نہیں ہیں, یہ دشمن کا برگیڈ ہے جو انہوں نے شیعوں کے اندر بھیجا ہے. یہ 5واں ستون ہے, دشمن کی فوج کا 5واں ستون جو ہمارے اندر ہے. اب تشیع کے دشمن ساری دنیا میں برملا ہیں. کون ہیں تشیع کو جو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ آپ بن سلمان اور ان کو جانتے ہیں, یہ کیا سوچ رکھتے ہیں. عربوں کو جانتے ہیں یہ کیا سوچ رکھتے ہیں. یہ تشیع کے کھلے دشمن ہیں. انہوں نے تشیع کو ختم کرنے کے لیے برگیڈ بنائے, بڑے بڑے دہشت گرد. پاکستان میں لشکر بنائے, پاکستان سے باہر لشکر بنائے, لیکن وہ برگیڈ تشیع کو ختم نہیں کر سکے. قتل و غارت ضرور کی, لیکن تشیع ختم نہیں ہوا. اس لیے اب MI6 نے 5واں ستون, ففتھ کالم بنایا ہے, نیا برگیڈ بنایا ہے کہ یہ بندوق لے کے شیعوں پہ گولی نہیں چلائے گا, بلکہ یہ شیعہ بن کر, شیعہ سٹیج پہ بیٹھ کر شیعہ عقائد کے خلاف, شیعہ مذہب کے خلاف, شیعہ مقدسات کے خلاف بولے گا. یہ توحید کا انکار کرے گا, یہ نبوت کا انکار کرے گا, یہ قیامت کا انکار کرے گا, یہ نماز کا مذاق اڑائے گا, یہ نماز کا تمسخر اڑائے گا. کیا شیعہ علماء نہیں جانتے کہ یہ سٹیجوں پہ نماز کے بارے میں کیا کہتے ہیں, روزے کے بارے میں کیا کہتے ہیں, حج کے بارے میں کیا کہتے ہیں, کتنی توہین آمیز گفتگو کرتے ہیں؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو انہوں نے گستاخیاں کی ہیں, یہ گستاخیاں انہوں نے نہیں کی اور ان کے کلپ موجود نہیں ہیں انٹرنیٹ کے اوپر؟ ہر بچے کے پاس موجود ہیں, علماء کے پاس پہلے سے موجود ہیں. یہی علماء کرام جب ہم چھوٹے تھے, بچے تھے, تلمیذ تھے, تو ان علماء کرام کو اس وقت سے پتہ ہے کہ یہ ففتھ کالم تشیع کے اندر موجود ہے, جو تشیع کے اعتقادات کی نفی کر رہا ہے, تشیع کے تمام مبانی کی نفی کر رہا ہے. اور کھلا یہ لشکر بنتا گیا, تقویت پاتا گیا. علماء خاموش بیٹھ کے دیکھتے رہے, محتاط رویے اپنے جاری رکھے, اور کبھی بھی ان کے مقابلے میں نہ فیصلہ کن بات کی, نہ فیصلہ کن قدم اٹھایا, نہ کبھی دو ٹوک فیصلہ کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے ایک طرف سے تشیع کے نام پر شرک و کفر پھیلایا, سریعاً کفر پھیلایا انہوں نے. جب یہ علی اللہ کہتے ہیں تو کفر ہے, جب یہ حسین جل جلالہ کہتے ہیں یہ کفر ہے, جب یہ کہتے ہیں کہ ذوالجناح خالق کائنات ہے, اور نعوذ باللہ اللہ بھی مخلوق ہے, اللہ کو علی نے پیدا کیا ہے, یہ کفر ہے, یہ شرک ہے, یہ بدترین کفر ہے یہ. اور یہ شیعہ کے سٹیج پر یہ کافر اور یہ مشرک آ کر کہتے رہے ہیں, اور یہ کلپ سارے علماء کے موبائل کے اندر موجود ہیں, ابھی بھی چیک کر لیں, ان کے پاس موجود ہیں یہ سارے. خب جب یہ برگیڈ آپ کے سامنے ہے تو ان کو کھل کے لوگوں کو بتائیں.